اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. شب رحلت محسن اسلام حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے. کس قدر بزرگوار ہستی ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا. کیا مقام و مرتبہ پروردگار متعال کی بارگاہ سے پایا ہے کہ جبرائیل امین بارہا رب کی جانب سے اپنی اس پاک دامن کنیز کے لیے سلام بھیج رہے ہیں. وہ وقت کہ جب شہزادی کی اس دنیا میں آمد کا اہتمام کیا جا رہا ہے عزیزوں، تو اللہ کے رسول پیغام بھیج رہے ہیں جناب خدیجہ کے لیے. خدیجہ، یہ پروردگار متعال کی جانب سے امر ہے، اور پروردگار اپنے کرام ملائکہ کے مابین ہر دن کئی مرتبہ تجھ جیسی کنیز کے سبب افتخار فرماتا ہے. آؤ عزیزو، ماہ مبارک رمضان کی شب میں پروردگار متعال سے جناب خدیجہ کے وسیلے سے تقاضا کرے، پروردگار اے میرے مولا، اے میرے آقا، وہ ہستی کی جس کی لیے جنت مشتاق ہے، تجھے اس پاک دامن بی بی کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق دے دے، اور اس روزے کے طفیل، وہ عطایا، وہ تحائف جو تو اپنے اولیاء کے شامل حال فرماتا ہے، ہمارے بھی شامل حال فرما دے. ایک اہم ترین عطیہ کہ جو جناب خدیجہ کے طفیل مجھے اور آپ کو مل رہا ہے، اور عزیزوں روزہ اسی جانب مجھے اور آپ کو لے جا رہا ہے، وہ ہے خدا کی راہ میں انفاق کرنا، خدا کی راہ میں خرچ کرنا. اور یہ وہ اہم ترین اور برجستہ ترین صفت تھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی، کہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بارہا حضرت گریہ فرماتے تھے، روتے تھے. اور جب دیگر ازواج پوچھا کرتی تھی کہ اس کا کیا سبب ہے، تو آپ فرمایا کرتے تھے تمہیں کیا معلوم خدیجہ کیا تھی. اس نے اس وقت میری تصدیق کی کہ جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، اس نے دین خدا کے راستے میں میری مدد کی. اور عزیزو اس جملے پر غور کیجئے گا، وَأَعَانَتْنِي عَلَيْهِ بِمَالِهَا، اور اپنے مال کے ذریعے سے دین
مبین اسلام کی کمک کی یہی سبب ہے. اس قدر خلوص تھا اس کاوش میں کہ لٹاتی خدیجہ چلی جاتی تھی اور پروردگار متعالی کہتا چلا جاتا تھا اے حبیب ہم نے تجھے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. ہاں عزیزو، روزے کے اہم ترین تحفوں میں سے یہ تحفہ ہے. خطبہ شعبانیہ میں حضرت نے فرمایا تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم. دیکھو فقیروں کا، محتاجوں کا، ناداروں کا خیال رکھنا. روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جب انسان بھوک اور پیاس کو احساس کرتا ہے تو غریب کی بھوک اور پیاس کو سمجھ پاتا ہے کہ وہ کس قدر کٹھن ایام گزار رہا ہے. مخصوصاً یہ ایام عزیزوں کہ اس بلائے جہانی کے سبب سے ایک بڑی تعداد مڈل مین پریشان ہے. تو آپ بتائیے کہ جو معاشرے کا ضعیف طبقہ ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی. کس قدر میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آج کی شب جناب خدیجہ کے طفیل پروردگار متعال سے وہ پیسہ طلب کریں جو پروردگار کی راہ میں اور اس کے بندوں کی راہ میں کام آ سکے. اس دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے عزیزو. روزے کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بیان کیا گیا کہ دیکھو اس جسمانی عبادت کے بعد اگر چاہتے ہو تمہارا روزہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے زکوٰۃ فطرہ واجب کیا گیا. اس مالی عبادت کو رکھا گیا. آپ نے صلوات شعبانیہ میں کہ جسے ماہ شعبان میں مسلسل تلاوت کیا پروردگار متعال سے انسان تقاضا کرتا ہے. میرے چوتھے امام نے سکھایا وَارْزُقْنِي مُوَاسَاةَ مَنْ قَدَّرْتَ عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِكَ بِمَا وَسَّعْتَ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ. پروردگار یہ جو تو نے میرے رزق میں وسعت عطا کی ہے تو جو تنگ دست مومنین ہیں مجھے اس ذریعے سے ان کی کمک کرنے کی، ان کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرما. اور قرآن کریم سورہ فاطر میں اعلان کرتا ہے جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے، نماز کو قائم کرتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور چھپ کر اور علنیہ اور آشکار خدا کی راہ میں لٹاتے ہیں، وہ تجارت کر رہے ہیں کہ جس میں کبھی انہیں کوئی خسارہ نہیں ہونے والا، کہ جس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں ہے. ہاں عزیزوں، خدا کا شکر بجا لائیے اگر اس نے آپ کو اس ماہ میں صدقہ اور خیرات کی توفیق عطا کی ہے. لیکن توجہ کیجئے گا اس طریقے سے صدقہ دیجئے، اس طریقے سے خیرات کیجئے، اس طریقے سے رب کی بارگاہ میں اس سعی اور عبادت کو بجا لائیے جس طرح سے رب کا تقاضا ہے. میں 3 اہم ترین خصوصیات کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک، خود اس سلسلے میں قدم آگے بڑھائیں. کوشش کریں خود آگے بڑھ کر غریبوں تک، ناداروں تک. اور یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت رہا کرتی تھی کہ وہ خود جاتے تھے اور غریبوں اور ناداروں کی دل جوئی کیا کرتے تھے. 2، اے میرے بھائی کہ خدا نے تجھے پیسے سے نوازا ہے، خدا را اس سلسلے میں کوشش کر لے. دنیا میں اپنے جیسے لوگوں سے معاملہ کرے گا، 4 دن کی شہرت ہے اور پھر قبر میں تباہی ہی تباہی. آپ نے رب سے معاملہ کر. میرے چوتھے امام کی سیرت تھی، آپ پیسہ لے کر، لکڑیاں لے کر، اس زمانے میں آگ جلانے کے لیے لکڑیاں استعمال ہوتی تھی، کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں لے کر، آٹا لے کر رات کی تاریکی میں نکلا کرتے تھے. اور جب کسی دروازے پر پہنچتے تھے تو چہرے پر نقاب ڈال دیا کرتے تھے. کوئی فوٹو سیشن نہیں ہے، کوئی نام و نمود نہیں ہے، آج اس کی خاطر کر رہا ہوں اسے علم ہے. اور اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں دیتے تھے کہ لینے والے کو خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ مجھے کون دے رہا ہے. یہاں تک کہ جب میرے آقا کا انتقال ہوا اور آپ کی شہادت رونما ہوئی اس وقت لوگوں کو خبر ملی کہ کون ہمیں دینے آیا تھا. آؤ عزیزو، جتنا اپنا نام مٹاؤ گے پروردگار تمہیں اتنا ہی مقام و مرتبہ عطا کرے گا. اپنے صدقے اور خیرات کو جتا کر، خدا نخواستہ مومن کی حرمت کو پامال کر کے، اس کی شخصیت کو مجروح کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے خیرات کا. اور تیسری اور اہم ترین بات، 1 خود انجام دے، 2 خالصتاً لوجہ اللہ انجام دے. تیسری بات، اس میں کسی نسل کے، اس میں کسی رنگت کے، اس میں کسی مذہب کو جو ہے وہ محدود نہ کرے اس صدقے و خیرات کو. مولا کہتے ہیں رات کی تاریکی میں نے اپنے مولا چھٹے امام کو جاتے دیکھا، ان کے ہاتھ سے کچھ گرا، جب دیکھا میں نے ہاتھ پھیرایا تو دیکھا روٹیاں ہیں. امام نے کہا آ میرے ساتھ. یہاں تک کہ ایک صاحبہ تلے کچھ افراد سو رہے تھے، امام ان کے سرہانے 1 روٹی 2 روٹیاں رکھتے چلے گئے. ایسے میں جب وہاں سے پلٹے مولا نے سوال کیا آقا یہ سب کے سب ہمارے چاہنے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے تھے؟ فرمایا نہیں، اگر میرے چاہنے والے ہوتے تو روٹی کے ساتھ نمک بھی رکھ دیتا. عزیزو آؤ اس ذریعے سے دین مبین اسلام کی ترویج کرو. دشمن چاہتا ہے اسی ذریعے سے لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹانا. اور جناب موسیٰ دعا
دعا طلب کر رہے ہیں ربنا اطمس علی اموالہم، اے پروردگار فرعون و فرعونیوں کے اموال کو اور ان کے فائنینشیل سسٹم کو کولیپس کر دے، انہیں تباہ و برباد کر دے۔ آؤ عزیزو پروردگار، چونکہ یہ اسی ذریعے سے لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم عزیزو یہ بلائے جہانی لوگوں کی بدعملی کے سبب سے پروردگار کی جانب سے ہے یا انسان نما شیطانوں کی سازش ہے کہ اگر ایسا ہے پروردگار جلد سے جلد اس مکر کو انہی جانب پلٹا دے، لیکن ان کے مکر کو انہی کی جانب پلٹا دے۔ لیکن دونوں صورتوں میں توجہ کیجیے عزیزو، یہ دنیا کے فرعون و شداد و نمرود، یہ بھیڑیے، یہ مکار لومڑیاں، یہ ہر صورت میں اپنی دنیا بنانا چاہتی ہے۔ آؤ عزیزو اس سلسلے میں آگے بڑھو۔ اسلام کا دستور یہ ہے جس قدر ہو سکے پروڈکشن، جس قدر ہو سکے اس سلسلے میں قدم آگے بڑھاؤ، زیادہ سے زیادہ کمانے کی جانب انسان بلاتا ہے، لیکن اپنے اوپر سارا کا سارا خرچ نہ کرو، اسے خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے طلب کیجئے آج کی شب میں جو آپ کی رحلت اور وفات کی شب ہے کہ اے بی بی اس راہ میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جب اس طرح سے انسان کمانا شروع کرے گا عزیزو، قبل اس کے کہ دعا کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو اب کما رہا ہے دنیا میں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ اس نے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا ہے۔ اب جب جس کا کمانا خدا کے ذکر سے خالی نہ ہو، اس کی نمازوں میں اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں بڑھتی ہے عزیزو۔ یہی سبب ہے اس بخش میں دعا ابو حمزہ سمالی میں میرا مولا یہی تو تڑپ رہا ہے کہ کیوں میں نماز میں، مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ کیوں نماز میں توجہ نہیں رہتی ہے۔ انسان اپنی غلطیوں کو دیکھے، جتنا اپنے کمانے کے طریقہ کار کو، اپنے خرچ کے طریقہ کار کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قرار دے گا، آہستہ آہستہ اس کی توجہ رب کی بارگاہ کی جانب بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنثانا صغيرنا وكبيرنا حرنا ومملوكنا كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد واختم لي بخير واكفني ما همني من أمر دنياي وآخرتي ولا تسلط علي من لا يرحمني واجعل علي منك واقية باقية ولا تسلبني صالح ما نعمت به علي وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا۔ اللهم احرسني بحراستك واحفظني بحفظك واكلأني بكلاتك وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام ولا تخلني يا رب من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة۔ اللهم تب علي حتى لا أعصيك والهمني الخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار ما بقيتني يا رب العالمين۔ اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت مالي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نهيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فاقصيتني أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني
أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني. میرے معبود مجھے اور میرے والدین کو بخش دے اور ان دونوں پر تو اپنی رحمتیں اس طرح ارزا فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں میری تربیت کی. تو ان کے احسانات کے بدلے میں ان پر احسان فرما اور ان کی برائیوں کے بدلے میں ان پر مغفرت کے دروازے کھول دے. میرے معبود بخش دے مؤمنین و مؤمنات میں سے زندوں اور مردوں سبھی کو اور ہمارے اور ان کے درمیان بھلائیوں کے ذریعے رابطہ استوار فرما دے. میرے معبود بخش دے ہمارے زندوں اور مردوں کو، حاضرین و غائبین کو، مردوں اور عورتوں کو، چھوٹوں اور بڑوں کو، آزاد افراد و غلاموں کو، سب کو معاف کر دے. اللہ سے روگردانی کرنے والوں نے جھوٹ بولا اور وہ بہت دور کی گمراہیوں نیز کھلے ہوئے گھاٹے میں مبتلا ہیں. بار الہ محمد و ان کی آل پر درود و سلام نازل فرما اور میرا انجام بخیر فرما اور دنیا و آخرت کے جن معاملات نے مجھے غم و اندوہ میں مبتلا کر رکھا ہے ان کے سلسلے میں تو ہی میری کفالت فرما اور مجھ پر کسی ایسے شخص کو ہرگز مسلط نہ کر جو مجھ پر رحم نہ کرے اور میرے لیے اپنی جانب سے باقی رہنے والی سپر معین فرما اور تو نے مجھے جو شائستہ نعمت مرحمت فرمائی ہے وہ مجھ سے ہرگز نہ چھین اور مجھے اپنے فضل سے کشادہ حلال اور پاک و پاکیزہ رزق مرحمت فرما. بار الہ اپنی نگہبانی کے ذریعے میری نگہبانی فرما اور اپنی حفاظت کے ذریعے میری حفاظت فرما اور اپنی پاسداری کے ذریعے میری پاسداری فرما اور مجھے توفیق مرحمت فرما اس سال اور ہر سال اپنے بیت الحرام کے حج اور اپنے نبی و ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے مزاروں کی زیارت کی اور ہمیں خالی نہ لوٹانا ہے. میرے پروردگار ان باشرف مشاہد اور مکرم مقامات سے پروردگارا مجھے ایسی توبہ کی توفیق مرحمت فرما کہ پھر میں کسی حالت میں تیری نافرمانی نہ کروں اور مجھے ہر کار خیر اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ دے اور اپنی انتہائی خوف و خشیت کی بھرپور توفیقات دن و رات میرے دل و ضمیر کی انتہائی گہرائیوں میں اتار دے جہاں تمام جہانوں کے رب خداوندا. جب بھی میں نے یہ سوچا اور کہا کہ اب میں آمادہ اور تیار ہو گیا ہوں اور پھر میں تیرے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوا اور تجھ سے راز و نیاز میں مشغول ہوا تو یکدم مجھ پر نماز کے دوران سستی اور اونگ طاری ہو گئی اور عین اس وقت جب میں تجھ سے راز و نیاز میں مشغول تھا اس سستی نے مجھ سے مناجات کی قوت سلب کر لی. مجھے کیا ہو گیا ہے کہ جب بھی میں نے یہ سوچا کہ اب میں نے اپنے در پردہ معاملات کو درست کر لیا ہے اور میری نشست توبہ کرنے والوں کی نشستوں جیسی ہو گئی ہے تو یکایک میرے لیے ایسی بلا پہنچی جس کے سبب میرے قدم ڈگمگا گئے اور یہ بلا اور میری اور میرے اور تیری خدمت کے درمیان رکاوٹ ہو گئی. اب یہاں پر امام چند امور کا ذکر کر رہے ہیں. اگر واقعاً دیکھتے ہیں رب سے مناجات میں مزہ نہیں آتا، نمازوں میں مزہ نہیں آتا، دیکھو عزیزو ان میں سے کوئی بیماری تو لاحق نہیں ہو گئی ہے. میرے آقا کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے مجھے اپنے دروازے سے دھتکار دیا، اپنی خدمت سے معزول کر دیا ہے، یا شاید تو نے مجھے اپنے حق کو ہلکا پھلکا اور معمولی سمجھنے والا دیکھا ہو اس لیے تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا ہے، یا شاید تو نے دیکھا ہے میں تجھ سے روگردان ہوں اس لیے تو نے مجھے برا سمجھ لیا ہے، یا شاید تو نے مجھے جھوٹوں کی جگہ پایا ہے اس لیے تو نے مجھے دور پھینک دیا ہے، یا شاید تو نے دیکھا میں تیری نعمتوں کا شکر نہیں کرتا اس لیے تو نے مجھے محروم کر دیا، یا ممکن ہے تو نے مجھے علماء ربانی کی محفل میں غیر حاضر دیکھا ہو اس لیے تو نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا، یا ممکن ہے تو نے مجھے غافلوں کے درمیان دیکھا اس لیے تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا ہے، یا ہو سکتا ہے تو نے مجھے بیکاروں کی محفلوں کا خوگر پایا اس لیے تو نے میرے اور ان کے درمیان دوستی پیدا کر دی، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تو میری دعا سننا ہی پسند نہ کرتا اس لیے تو نے مجھے اپنے سے دور کر دیا، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے میرے جرائم نیز اپنے مقابلے میں میری جسارت
جسارت اور جرأتوں کے سبب مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا اور یوں مجھے سزا دی ہو، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی ذات سے میری بے حیائی اور بے باکی کے سبب تو نے مجھے یوں سزا دی۔ اجرکم علی اللہ یا رسول اللہ، ان گنہگاروں کا پرسہ قبول کیجئے یا علی مرتضیٰ، ان گنہگاروں کا پرسہ قبول کیجئے۔ اے بی بی فاطمہ زہرا بن ماں کے ہو گئی، ان غلاموں اور کنیزوں کا پرسہ قبول کیجئے۔ اس وقت کو یاد کیجئے، روایت یہ کہتی ہے شہزادیاں حضرت کا 5 سال کا سن بھی بیٹی کا باپ کے طواف کر رہی ہے، زباں پر یہ جملے این امی، بابا بابا میری مادر گرامی کہاں ہے؟ جبرائیل امین نازل ہو رہے ہیں، بہترین مقام پر ہیں، جناب مریم و جناب آسیہ کے درمیان ہے۔ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، کربلا کے یتیم کوئی زینب کے مضطر دل سے پوچھے، 2 دن نہیں گزرے سرزمین کوفہ ہے، نوکے نیزہ پر جب آئی کے سر کو دیکھا، پروردگار متعال ماں باپ کا سایہ بچوں پر سلامت رکھے۔ اگر کسی گھر میں کم سن بچے اور موت واقع ہو جائے، کوشش کی جاتی ہے باپ کی جتنی تصاویروں سے ہٹا لی جائے، اس لیے کہ جب بیٹی کی نگاہ پڑتی ہے تڑپ کے کہتی ہے بابا کون اسے دلاسا دے گا، ہائے رے حسین کی یتیمہ، نوکے نیزہ پر باپ کا سر، اور زینب کبریٰ کی فریاد، فاطمہ الصغیرۃ یا اخی فاطمہ الصغیرۃ کلمہ، اے بھیا حسین اپنی اس ننھی بیٹی سے بات کر لے، اس کا دل ڈوبا جاتا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔